السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں مسلمانوں کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان نہروں کی تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں ہے، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ نمبر 2 اور 3، جنت کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جنت کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہیں، ان میں سے کوئی ختم اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند، لیکن پھر بھی تاریکی نہیں، نیز سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں،
تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق مزید احکام نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ احزاب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے وہ گروہ مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں سرشار ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائیاں کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد توریت اور انجیل ہے، جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور حبشہ و نجران کے عیسائی۔ قرآن پاک نازل ہونے پر یہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ احزاب سے ایمان لانے والوں کے علاوہ بقیہ یہودی، عیسائی اور تمام مشرکین مراد ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کے ان واقعات اور بعض احکام کو مانتے تھے جو ابھی تک ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جن احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا ان کا انکار کرتے تھے، جبکہ مشرکین کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور رحمان کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی جس طرح پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کی زبانوں میں احکام دیے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت، تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے اس کا نام حکم رکھا۔ اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے باوجود اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی خواہشوں پر چلا، تو اللہ تعالیٰ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس سے کوئی بچانے والا۔ اس آیت میں موجودہ دور کے ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو کافروں کی خواہشات پر چلتے ہوئے اسلام کے بنیادی اور ضروری احکام کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظر میں کم کرنے کی اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کی خالص مذہبی تقریبات میں نہ صرف خود شرکت کرتے، انہیں تحائف اور مبارکبادیں دیتے ہیں،
بلکہ ان تقریبات کو میڈیا کے ذریعے اس انداز میں عوام تک پہنچاتے ہیں جیسے یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہو۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہش کے مطابق مسلمانوں میں فحاشی، عریانی، بے راہ روی، بے پردگی، عورتوں کی مادر پدر آزادی کو عام کرنے کی تگ و دود میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں ہی ان کے ارباب اقتدار کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اور ان کے اشارے ابرو پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ملک و ملت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک میں کافروں کو ہر طرح کی سہولت دیتے اور اپنے ہی ملک میں ہر طرح کی عیاشی کے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ انہیں غور کر لینا چاہیے کہ جب یہ اپنے اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں اپنے کیے ہوئے جرموں کا حساب کس طرح دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب فرمایا اور ان کے لیے عذاب جہنم کا حکم سنا دیا تو اس وقت کون ان کی حمایت کرے گا اور کون انہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچائے گا، اور اس وقت دنیا کی کون سی سپر پاور ان کے کام آئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب